حضرت علامہ مولانا سعید احمد صاحب فاروقی علماء اہل سنت تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، سر تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، سر تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے، سر تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو سزائیں معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے، جو سزائیں معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے، جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے، کوئی ان کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی، کوئی ان کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی، جو خدا سے مل کے پڑھ کے دم آئے اسے آپ کیا یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، ہاں مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، جس شخص کے سینے میں مدینہ نہیں آتا، جس شخص کے سینے میں مدینہ نہیں آتا، مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، جس شخص کے سینے میں مدینہ نہیں آتا، اللہ کی رحمت بھی نہیں جوش پہ آتی، اللہ کی رحمت بھی نہیں جوش پہ آتی، جب تک کہ ندامت کا پسینہ نہیں آتا، جب تک کہ ندامت کا
پسینہ نہیں آتا، جس شخص کے سینے میں مدینہ نہیں آتا۔ عشق شہ کونین کی دولت ہے نرالی، عشق شہ کونین کی دولت ہے نرالی، ہر شخص کے ہاتھوں یہ خزینہ نہیں آتا، مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ لگتا ہے کچھ ایسے تیری چاہت میں کمی ہے، لگتا ہے کچھ ایسے تیری چاہت میں کمی ہے، لب پہ تیرے گر ذکر مدینہ نہیں آتا، لب پہ تیرے گر ذکر مدینہ نہیں آتا۔ گر مجھ کو پلانا ہے پلا اپنی نظر سے، گر مجھ کو پلانا ہے پلا اپنی نظر سے، ساقی مجھے پیمانوں سے پینا نہیں آتا، ساقی مجھے پیمانوں سے پینا نہیں آتا۔ محبوب خدا کے جو حوالے نہ کیا جائے، محبوب خدا کے جو حوالے نہ کیا جائے، ہرگز وہ کنارے پہ سفینہ نہیں آتا۔ محبوب خدا کا جو دیوانہ نیازی، اس شخص کے دل میں کبھی بغض و کینہ نہیں آتا، مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یقیناً گزشتہ جمعۃ المبارک کا موضوع آپ کو یاد ہوگا، آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اہل سنت کے علماء کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنے قبر انور میں آج بھی اسی طرح زندہ ہیں جس
بستر مدینے کی گلیوں میں آپ چلا پھرا کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ پر یہی موضوع آپ کے گوش گزار کر رہا تھا، لیکن وقت کا ہم سے اور ہمیں وقت سے گلا رہتا ہے کہ جب بھی یار کی بات عروج کو پہنچتی ہے تو وقت روک دیتا ہے۔ روح امر ربی ہے، اور انسان کی روح جسم سے نکل کر جاتی کہاں ہے؟ مجھے یاد ہے کہ گزشتہ جمعہ پر یہیں گفتگو ختم ہوئی تھی۔ ایک ہے کافر کا جسم اور ایک ہے مومن کا جسم۔ توجہ ہے نا؟ کافر کے جسم سے روح نکلتی ہے تو جاتی کہاں ہے؟ مومن کے جسم سے روح جب نکلتی ہے تو وہ کہاں جاتی ہے؟ دو مقامات ہیں، ایک ہے مقام سجین، سجن سے سین جیم نون، سجن سے، اس کا مطلب ہے قید خانہ، اور ایک ہے مقام علیین، بلندی کا مقام، عظمت کا مقام، سکون کا مقام۔ علو سے ہے بلندی۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ کافر کی روح کو جسم سے نکالو تو مقام سجین پر وہاں رکھو جو کافر کے جسم سے جگہ بری ہو، تاکہ اس کو وہاں تکلیف پہنچے، سکون نہ ملے۔ اور مومن کی روح مقام علیین پر وہاں رکھو جو مومن کے جسم سے جگہ اعلیٰ ہو۔ یہ قانون ہے، ذرا توجہ سے۔ مقام سجین اور مقام علیین کہ روح ہے مومن وہاں رکھو جو مومن کے جسم سے جگہ اعلیٰ ہو۔ یہ ہے ایک قانون، اس کو ذہن میں رکھیں۔ لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ روح مصطفیٰ بعض گاڑیاں ہوتی ہیں نا، پہلے دور کی وہ بڑے آہستہ سٹارٹ ہوتی تھی اور پک اپ بڑی دیر سے لیتی تھی، لیکن اب تو جدید دور آ گیا ہے نا، تو ادھر سٹارٹ کرو ادھر پک اپ شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ پرانے دور والے وہ ڈھیلے ڈھالے گاڑیاں نہ بنیں، بلکہ نبی کا عشق والا محبت والا جس میں اندر کرنٹ آ جائے، اگر ہے تو وہ بولے ورنہ خاموش ہو جائے۔ کیونکہ مجھے ہمیشہ گلا رہتا ہے کہ وقت میرا ساتھ نہیں دیتا۔ جب یار کی بات عروج کو جاتی ہے،
جب محبوب کا ذکر بلندی کو جاتا ہے، جب محبت رسول بلندی کو جاتی ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ وقت رک جائے، رفتار رک جائے، وقت نہ ختم ہو، اس لیے کہ میرے محمد کا ذکر جاری ہو رہا ہے۔ ذرا ایک مرتبہ پھر کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اب وہ بات ذہن میں رکھیں کہ مقام علیین پہ مومن کی روح وہاں رکھو جو اس کے جسم سے جگہ، کیا کہا میں نے؟ نہیں، جسے سمجھ آئی ہے وہی بولے، باقی نہیں۔ جسم سے وہ جگہ جہاں روح رکھو تو وہ جسم سے جگہ، اللہ بڑی مہربانی۔ اب روح مصطفیٰ، قبلہ روح مصطفیٰ جب 70,000 فرشتہ بارگاہ خداوندی میں لے جاتا ہے، تیرے نبی کی روح کہاں رکھیں؟ فرمایا قانون وہی ہے کہ روح وہاں رکھو جو جسم سے جگہ۔ موضوع آپ مکمل سنیں گے تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا کہ روح وہاں رکھو جو جسم مصطفیٰ سے اعلیٰ ہو۔ اب مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، تحت سے لے کر فوق تک، پستی سے لے کر بلندی تک، ساری کائنات کا چکر لگایا۔ مشرق سے مغرب تک ساری کائنات کا چکر لگایا، مگر کوئی جگہ میرے نبی کے جسم سے اعلیٰ نظر نہ آئی۔ میرے نبی کے جسم سے کوئی جگہ اعلیٰ نظر، بولو، کوئی جگہ اعلیٰ نظر نہ آئی۔ روح مصطفیٰ کو عرش پر لے گئے، روح مصطفیٰ کو عرش پر لے گئے۔ آگے اچھا ادھر لے آؤ۔ حضرت قبلہ حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی، میں سمجھا کہ ابھی آنا ہے حضرت، آپ نے بتایا نہیں اتنا عمدہ خطاب تے صرف وہ سنو۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے حضرت نہیں دیکھا، بہت معافی چاہتا ہوں۔ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہوں کے پروردہ جمال اللہ ملتانی وہ جو دائیں سلام پھیرے نگاہ ڈالے تو حافظ بن جائیں۔ یہ آپ کی زندہ کرامت ہے۔ بائیں سلام پھیرے تو جتنے بیٹھے نظر پڑے تو نادرہ خان بن جائیں۔ اس درگاہ کے فیض یافتہ ایک عظیم دربار سلسلہ عالیہ چشتیہ خان پر قاضیاں کہ سجادہ نشین حضور قبلہ بڑی محبت سے آپ تشریف لائے، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو ہمارے لیے باعث رحمت بنائے۔ اب آپ تشریف فرمائیں اور جمال اللہ ملتانی کا صدقہ آج فیضان ملے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو مضمون آپ کا تھا اسی کو سنائے۔ اب مجھے تسلی ہو گئی کہ ایک ولی کامل کا لخت جگر
خود میری بات سننے آ گئے. اب روح مصطفیٰ قبلہ میں عرض کر رہا تھا، روح مصطفیٰ عرش پر لے گئے. عرش روح مصطفیٰ تجھ میں رکھنے آئے ہیں. کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ نبی کی روح وہاں رکھو جو نبی کے جسم سے اعلیٰ ہو. لہذا روح مصطفیٰ تجھ میں رکھنے آئے ہیں کہ تو سب سے اعلیٰ. بس اتنا کہنا تھا. فَتَحَرَّكَ الْعَرْشُ إِلَى الْيَمِينِ إِلَى الْيَسَارِ. عرش دائیں بائیں ہلنے لگا. کہا فرشتوں، اب جو جملہ عرض کر رہا ہوں تڑپ کر سبحان اللہ سنو گا. فرمایا فرشتوں، میں نبی کے جسم سے اعلیٰ کہاں ہوں؟ میں تو معراج کی رات سرکار کے جوڑے چوم رہا تھا. میں تو معراج کی رات سرکار کے جوڑے چوم رہا تھا. مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر نادانوں جو کہتے ہیں نبی ہم جیسا. ارے جتنا بڑا کوئی ملا ہو، مفتی ہو، جوڑے پہن کر مسجد میں آئے سلام کرو گے؟ بولو بھئی جوتا پہن کر اگر مسجد میں آئے تو سلام کرو گے؟ بولو نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس نے مسجد کا تقدس نہ رکھا. لیکن وہاں عظمت مصطفیٰ، وہاں محبت مصطفیٰ، وہاں عزت مصطفیٰ. ارے جوڑے تم اور میں مسجد میں پہن نہیں سکتے، لیکن میرے آقا کے جوڑے تو عرش پر لگ گئے ہیں. وہ تو عرش پر لگ گئے. اور جہاں میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے، حسن یوسف یار ہے. اے میرے سائیں کیا آکسیں جو ایو جان جذبہ ہے. میں نے جب بھی ان کے صدارت میں تقاریر کی ہے اور جب بھی میں نے بولا ہے تو الحمدللہ بڑا لطف آیا. اور آج یہ میرے اس غریب خانے پر اس مسجد میں آئے ہیں جہاں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے قدم رکھے. اور جہاں حضرت، اور میرا یہ وجدان بھی کہتا ہے، بی بی راستی جو رکن عالم کی ماں ہے، کبھی جمال اللہ بھی آئے ہوں گے. حسن یوسف یار ہے اور حسن محمد اور ہے. ارے آپ جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. میں یہ ملک محمد رفیق بھٹا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی وساطت سے حضرت کا دیدار ہوا. آپ تشریف لائیں. طور اور معراج کے، طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے آجا. ارے آپ جانا، پڑھیے آپ جانا اور ہے ان کا بلانا. یا میں تھوڑی سی حضور اجازت ہوتی تھی تضمین کرنا چاہتا. طور اور معراج کے، طور موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے اور اسی سے نہ پوچھنے کہ تو بتا. رب ارنی انظر، رب ارنی
حاجی مشتاق صاحب مجھے آپ ایک بات کا جواب دیں. انہوں کو پوچھو بھئی جب آپ کی محنت ہو بہت اور آپ اس کا صلہ آپ کو نہ ملے آپ خوش ہوں گے یا اداس ہوں گے؟ بھئی جب محنت کا صلہ نہ ملے تو یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے. محنت کا صلہ آپ کو نہ ملے تو آپ اداس ہوں گے نا. میں ایڈی محنت کرا تو تسا سبحان اللہ کو والدہ سو میں خوش کی میں تھی. میں جو چاہتا ہے اداسی ختم ہو جائے دل سے کہے. طور اور معراج کے قصے سے ہوتا جو میں تضمین پیش کر رہا ہوں. آپ جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. اب سنیے ذرا. طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے آجا پردہ اٹھانا اور ہے اٹھا کر دکھانا. اور میرے چورا شریف کے غلام بھی بیٹھے مجھے نظر آ رہے ہیں اور چورا شریف کے غلام بھی بیٹھے ہیں اور ادھر میں نے دیکھا پیر سید جماعت علی شاہ علی پر سیدہ کے غلام بھی بیٹھے اور بہت سے درگاہوں سے نسبت رکھنے والوں. سنو. طور اور معراج کے طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے آجا پردہ اٹھانا اور ہے اٹھا کر دکھانا. اور یہ پردہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حجاب کے سارے حجاب. یا اللہ پردے اٹھا حجاب اٹھا حسن دکھا آواز موسیٰ اپنے گھر واپس جا. لیکن جڑا یار ستا پہ مزمل دا کمبل پئی پہ مدثر دی چادر پئی پہ مکھڑا دکھائی پہ جبریل بھیجی کھڑے جبریل ہی آیا کھڑے پیغامی گتی کھڑے. اللہ فرمائے سونیا آ تے موسیٰ علیہ السلام ہوئے ونجے تے اونتی مرضی دکھاوے نہ دکھاوے لیکن یار دی محبت دیکھو. اے جبریل ہی آیا کھڑے پیغامی گتی کھڑے. ہن یار دی مرضی آوے نہ آوے. اب سنیے حضور روح مصطفیٰ لے کر 70,000 فرشتہ رب کی بارگاہ میں گیا. یا اللہ عرش پر لے گئے. عرش نے جواب دے دیا اب تیرے نبی کی روح کہاں رکھیں؟ میں 101% جذبہ ہونا چاہیے جو بات کر رہا ہوں. ذرا اس بات کے سننے کے لیے تیار ہو جاؤ. دل سے کہو میرے مالک جو آج سبحان اللہ کہہ دے جمال اللہ ملتانی کی اولاد کا صدقہ اے اللہ آج کی رات جمال اللہ ملتانی کے غلاموں میں سے کسی کا دیدار ہو جائے. آپ حجامت پڑھنے دے بیٹھے جمال اللہ ملتانی تو ایک خاتون آ گئی ہوں آنکھیں سہیں میں ہاں حافظ قرآن ابا میرا کہنی اماں میری کہنی تے مہربانی کر میرا پیوں مائی تو پڑھ تے میری کر شادی تے شادی اوندے نال کریں جڑا حافظ قرآن ہوئے جڑا حافظ قرآن ہوئے. اب پر میں اچھا بی بی بہ رہا ہوں پردے بلہنے حجامت پڑھا دا بیٹھا نا جڑا حجام وہ آنکھیں سی تو کو پتہ ہے میں ودا ایک قدرت نے مہربانی کی تھی یہ بھیج دیتی ہے چلو نہیں میرا نکاح چا پڑھو.
آپ فرمائے اون دا آرڈر اون دی فرمائش ہے جو اون دے نال ہووے نکاح جڑا قرآن دا حافظ ہووے تے کوئی صورت ہی آندے آدھے ناظرے اوکھے آندے میں وال کہنا ڈاٹھا انہیں منت ترلا کی تھی صحیح مہربانی ورما تو ایک باری کارچا نکاح والی کو کیا خبر ہون میں حافظ ہاں یا کہنا بات ہے ٹھا ویسی جڑے لے جوڑ ویسا نکاح تھی ویسی گانڈ پہ ویسی وال کیوں میں کو چھوڑ سکتی ہے صحیح کرم کر آپ کو جو مجبور کی تھے سنا آپ فرمائے ٹھیک ہے نکاح تھی گئے تے بی بی دی خواہش چاہیے جو قرآن دا حافظ آوے وہ آکھے پہلے میں کو قرآن سنا پہلے میں کو سنا قرآن ہون آوے تھا سناوے آکھے سویرے سنے سا وہ آکھے شادی دی رات آجے تے قرآن پہلے سنا اگر سویرے سنے سا ہوگا چلو سویرے سنا دوجھاڑیاں کہ آج سنا کہ کل سنے سا ترے جاڑے سنے دا رہا تے کل اخیر گھر علی آکھا جے تے قرآن نہ سنے سے میں تیرے حق کچھ نہیں آبنا سدھا آیا حافظ جمال اللہ سائیں میں تا آکھا جو مانوے سی چلو گزارا چنگا تھی سی ہوں تا انکار کر دیتے سائیں ہون مہربانی ورما فرمایا اچھا ماؤ جیچن فرمایا اچھا ہی کر سویر دی نماز پڑھانا تے میرے سجے پاسو بہراویں جڑے آپ جمال اللہ ملتانی نے اتنا کہا آپ نے نماز فجر پڑھائی اور وہ حجام دائیں طرف بیٹھا تھا جب سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ جڑا نظر کی دیئے جتنے بیٹھل جمال اللہ دی نگاہ نال سارے قرآن دے حافظ بن گئے کیوں بھئی کیوں سے کی بلا اون صاحب دا شہداد آئے بیٹھے آجا سب پینو نہ انہاں کل انہاں کو آدھے ہیں جی میں آپ تو سارے بزرگاں لٹے نہ فیض جمال اللہ دا آج کرم کر چا ہاتھ چا جھولیا پھلائی بیٹھے منگوا چا میرے ابا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ فرمائیں پڑھ دیں حافظ جمال اللہ ملتانی دور کرو ساری پریشانی اب روح مصطفیٰ توجہ ہے دوستو جس کی توجہ نہیں ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے میں سارے توجہ والی ہوں ذرا محبت سے سنو روح مصطفیٰ اب سنو عقیدہ کی بات کر رہا ہوں روح مصطفیٰ لے کر بارگاہ خداوندی میں گئے مشرق سے مغرب تک جنوب سے شمال تک تحت سے فوق تک پستی سے بلندی تک یہاں سے وہاں تک وہاں سے یہاں تک فرش سے عرش تک مالک تیری خدائی میں کوئی جگہ وہ نظر نہیں آئی جو تیرے نبی کے جسم سے اعلیٰ ہو ادھر سامنے آنا پارشد سامنے بیٹھی رہا سنو اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں طبیعت حاضر ہے نا میرے پیر بھائی جناب محمد جمیل صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے ولایت آباد سے آئے میرے والد گرامی کے پرانے محب ہیں حضور قبلہ حضرت قبلہ پیر سید پیر طریقت سید نوید گیلانی چورہ شریف کی سجادہ نشین ان کی درگاہ سے متعلق دوستوں اور جہاں بھی رہتے ہو اور روح مصطفیٰ لے کر بارگاہ خداوندی میں گئے یا اللہ تیرے نبی کی روح لائے ہیں روح کہاں رکھیں اللہ نے فرمایا فرشتوں اگر میری خدائی میں نقشبندی صاحب اٹھ کے کہہ دے میں گل کرنی نہیں جی یہ ذوق ہے تو میں نہیں کرنی لیکن ہون کراں گا یہ جو بیٹھے نے کیوں جی روح مصطفیٰ لے کر 70,000 فرشتہ
رب کی بارگاہ میں گیا، یا اللہ تیرے نبی کی روح اب کہاں رکھی جائے؟ آواز آئی فرشتوں، اگر کوئی جگہ کوئی مقام میرے نبی کے جسم سے اعلیٰ نظر نہیں آیا، پھر روح کو جہاں سے لے آئے ہو واپس وہیں جا کر رکھ دیا جائے۔ واپس وہیں رکھ دیا جائے۔ جہاں سے لے آئے ہو واپس وہیں جا کر رکھ دیا جائے۔ قبلہ ہر ایک کی روح کو مقام علیین پہ قرار آیا، ہر ایک کی روح کو ابدال، اغواص، نجبا، نقبا، اولیاء، ابدال، نجبا، نقبا، اغواص، ابدال، ائمہ، تبع تابعین، تابعین، صحابہ، انبیاء، رسول، ہر ایک کی روح کو اسی کے مقام پر جہاں وہ جگہ جسم سے اعلیٰ تھی وہیں قرار آیا، لیکن تیرے اور میرے نبی کی روح کو کہیں قرار نہ آیا، آیا تو واپس جسم مصطفیٰ میں آ گیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا نبی زندہ ہے، بولو ہمارا نبی، نہ جس کا ایمان ہے وہی بولے ہمارا نبی، بولو اللہ کرے تمہیں مصطفیٰ کی زندگی کی خیرات ملے، ہمارا نبی زندہ، ہمارا نبی زندہ ہے، زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ تھے، بولو زندہ تھے، زندہ ہیں، اور قیامت تک اسی طرح۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سرکار کے ساتھ گیا، سفر کر رہا ہوں، ایک قبرستان سے گزرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے، کھجور کی ٹہنی توڑی، اس کے دو حصے کیے، ایک قبر پہ رکھا، دوسرا حصہ دوسری قبر پر رکھا، اور سرکار چل دیے۔ سیدنا عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ نے آج نیا کام کیا؟ ٹہنیاں توڑ کر قبروں پر رکھی؟ فرمایا ہاں حضور، وجہ؟ فرمایا ان دونوں پر عذاب ہو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ نہیں سمجھے آپ؟ کب سمجھو گے؟ کب سمجھو گے؟ عقیدے کو دیکھو، دونوں پہ عذاب ہو رہا تھا۔ اچھا، عرض کی یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ عثمان غنی نے قبلہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض نہیں کیا، صرف سوال کر کر قیامت تک امت کو سبق دیا۔ حضور آپ انہیں دیکھ رہے تھے؟ فرمایا عثمان ہاں، میں دنیا میں کھڑے ہو کر ان کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ عثمان یہ سن لو، جس طرح میں دنیا میں کھڑے ہو کر قبر والوں کو دیکھتا ہوں، اور اسی طرح قبر میں جا کر میں دنیا والوں کو دیکھتا رہوں گا۔ قبلہ ہمیں طرف نہ ملتی جب میرا محمد نہ دیکھتا۔ ارے دیکھو دیکھو میرا محمد کسی کو دیکھ رہا ہے۔ حق 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 حق، نہ دیکھیں تو تڑپ کیسی، نہ دیکھیں تو تڑپ کیسی، نہ دیکھیں تو چمک کیسی۔ میں ایک سیکنڈ میں سب کو دیکھتا ہوں، بڑا دکھ ہوتا ہے جو ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ سوچ رہے ہو تو سوچتے رہو،
کب کہو گے جب جمعہ کا وقت نکل جائے گا؟ کب کہو گے جب نگاہ مصطفیٰ ہٹ جائے گی؟ کب کہو گے جب پردہ آ جائے گا؟ کہہ دو، ابھی کہہ دو، وہ آقا دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اللہ آقا دیکھ رہے ہو، غلاموں سے بے خبر تو وہ آقا کیا ہے؟ ہو غلاموں سے بے خبر تو وہ آقا کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو بندہ کیا ہے؟ اللہ، واہ اے میرے آقا کے غلاموں، جس طرح دنیا میں برزخ والوں کو دیکھ رہا ہوں، برزخ عالم برزخ میں جا کر دنیا والوں کو دیکھتا رہا، جس کا عقیدہ ہے کہ میں نگاہ مصطفیٰ میں رہوں وہی بولے۔ عرش معلیٰ جس کے قدموں کے نیچے ہے، اور اجازت ہو تو حضور حضرت مجدد دین و ملت احمد رضا خان بریلی کا تاجدار، رات میں بہاولپور میں تھا، ایک بڑی معلوماتی بات مجھے سن کر بڑی تقویت ہوئی کہ گورنمنٹ نے ایک ایسا مجاہدین کا، یعنی دلیر لوگوں کا لشکر تشکیل دیا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جو دہشت گردی کے خلاف کام کرے گا۔ ایک ایسا ادارہ بنایا جس میں 99% انہی لوگوں کو رکھا گیا جو درود و سلام پڑھتے ہیں۔ آپ سمجھیں گے؟ انہی آپ کو تو اہل سنت کا مسلک کل بھی سچا تھا۔ ہم کہتے ہیں نواز شریف آنکھیں کھول، او شہباز شریف آنکھیں کھول، مسند اقتدار پہ بیٹھ کر تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ ملک کا وفادار کون ہے اور ملک کا غدار کون ہے۔ اب تمہیں پتا چلا ہے کہ ملک کے وفادار کون ہیں، وہ یہی ہیں جو محمد پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ بہت اچھا جملہ یاد کرایا، یہ جملہ میرے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری، جو نہ کسی کے سامنے جھکا نہ کسی کے سامنے بکا، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، میں اپنے قائد کی بات کروں گا جسے دنیا ڈاکٹر طاہر القادری کہتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بارود والے ہیں، ہم درود والے ہیں۔ حاکم بھائی، پاکستان کی تاریخ کو دیکھو، جنہوں نے ملک بنایا آج تک انہوں نے کوئی بھی ایسا ہتھیار نہیں اٹھایا جس پر بدامنی یاد، لیکن جنہوں نے کہا تھا ہم پاکستان کے بننے کے گناہ میں شامل نہیں، ان بدبختوں نے کہا دہشت گردی کی کڑیاں انہی سے جا کر ملتی ہیں۔ پاکستان کل بھی ہمارا تھا، پاکستان آج بھی ہمارا ہے۔ جاگ اٹھے اے اہل سنت، جاگ اٹھے اے اہل سنت، گونج رہا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ 99 قبلہ 99% ان لوگوں کو رکھا گیا جو درود و سلام والے ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا، بڑی کی پوسٹ پر ہے، میں نے کہا یہ آپ کے پاس کیا کرائٹیریا ہے، یہ کیا کرائٹیریا ہے؟ انہوں نے کہا جی گورنمنٹ کے پاس بہت بڑا کرائٹیریا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا کبھی کبھی
وہ اکیلے دیکھتے ہیں یہ پچھلی رات کو اٹھ کر صرف ماتھا رگڑ رہا ہے یا نبی پر سلام بھی پڑھ رہا ہے. اور کوئی نہ کوئی کڑی کہنے لگے کہ بہت سے لوگ اس میں شامل ہو گئے تھے، ہمیں پتہ نہ چلا، لیکن ہم نے دیکھا. پھر ایک محفل سجائی، نبی کا میلاد منایا. وہ کہتے ہم نے نبی کا میلاد منایا، کسی کو خبر نہ تھی کہ کیا ہے. میلاد ختم ہوا تو ہم کھڑے ہو کر نبی پر درود پڑھ رہے تھے. جو بیٹھا رہا پتا چل گیا یہ بارود والا ہے، جو کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہا تھا پتا چلا یہی درود والا ہے. تو اتنا مسجد میں آ کر یوں ہی نہ بیٹھا کرو، عشق لے کر جایا کرو. یوں نہ بیٹھا کرو، تڑپ لے کر جایا کرو. میری محبتوں کے مطابق اور ان کی محبتوں کے مطابق آؤ گے، واپس جاؤ گے. اگر رات کو سونے کے بعد درود پڑھ کر سو جاؤ، مدینے والا پردہ ہٹا کر دیدار نہ کرائے تو مجھے فیض رسول کا بیٹا نہ کہنا. ہاں آپ فرما رہے ہیں کہ مہر ہے. صحیح آلے ہیں. میں ڈٹھا ہے کتے کو لوگ پتھر مریں دے بدن، پتھر مریں دے بدن. کتا بھونکدا ان ویندے انوں پتھر میں بچے ان مرے نے، پال ان پتھر چنے وال مرے نے، مار کھاندا ودے. ایک بیا کتا ڈٹھے وہ کچھ نہیں آتے. میں کہ کیا ہے؟ آکھے اندے گالے چے پٹا. نہیں سمجھا اندے گالے چے پٹا. میں کہ اندی سنان آکھے جیندے گالے چوے پٹا پتہ لگ ویندے سایاں آلائے. اے سائیں آلائے قبلہ سا گناہگار ضرور ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم ہمارے گلے میں یا نبی کی غلامی کا پٹا ہے یا ولیوں کی غلامی کا پٹا ہے. کسی کی جرت نہیں کوئی ہمیں مار سکے. ہم یہاں بھی زندہ، قبر میں بھی زندہ، حشر میں بھی زندہ ہے. اس لیے ہمارا نبی جو زندہ ہے. غلامی اختیار کرو. انشاءاللہ باقی مضمون اگلے جمعے سنت ادا فرما لیں.